جہاد کی 3 منزلوں کو سمجھنے کے لیے فرائض دینی کا جو ایک تصور میں نے پیش کیا ہے، اور ایک کتابچہ بھی میرا اس موضوع پر ہے، اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کے 3 لیول معین کر لیجئے۔ لیول نمبر 1 یہ کیا ہے؟ خود اللہ کا بندہ بننا۔ اس کے لیے اصطلاحات بہت ہیں، اسلام، اطاعت، تقوی، لیکن اہم ترین اصطلاح عبادت۔ اس سے اوپر چلیے، دوسری منزل، دوسروں کو حق کی دعوت دینا۔ اس کے لیے اصطلاحات تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور کل جس پر جمعے میں نے تفصیلی تقریر کی، شہادت علی الناس، یا شہادت حق کہہ لیں، چلیے حق کی گواہی دینا، حق کی طرف سے حجت قائم کر دینا۔ دعوت، تبلیغ، نشر و اشاعت، زبان سے، قلم سے، کتابوں سے، رسالوں سے، ویڈیوز سے، آڈیوز سے، جو بھی ذرائع ہیں آپ کے پاس، اس سے حق کو عام کرنا، پھیلانا، اور لوگوں کو حق کو قبول کرنے کی دعوت دینا، نیکی کا پرچار، نیکی کا اعلان، نیکی کا حکم، بدی کے خلاف کی مذمت، اور بدی کا انکار، اور بدی سے لوگوں کو روکنا، اور نتیجتاً شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچا دے۔ تیسری منزل یہ ہے اللہ کے دین کو قائم کر دینا۔ یہ آخری منزل بھی ہے، بلند ترین بھی ہے۔ اس کے لیے سورہ شورى میں لفظ آیا اقامت دین، تکبیر رب مختلف جگہوں پر آیا، اور اس وقت جو بحث ہم کر رہے ہیں وہ غلبہ دین یا اظہار دین حق۔ اب ان تینوں لیولز پر جہاد ہے۔ اگر وہ حق کے علمبردار، وہ جہاد کی یہ منزلیں صحیح طے کر کے آئے تھے، اپنے نفس سے بھی جہاد کا مرحلہ طے کر چکے تھے، پھر یہ کہ اس دین کی علمی سطح پر، نظریاتی سطح پر بھی بالادستی منوا چکے تھے، معاشرے کے ذہین ترین عناصر سے اپنی بات کی حقانیت کا لوہا منوا چکے تھے، اب اگر وہ میدان میں آئیں گے تو پھر یہ پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، اور اس کے بعد اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے وہ اللہ کے دین کو بالفعل غالب کر دیں گے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ لہذا یہاں آ کر اس کو اگر میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے تو اس میں بھی آخری منزل جو ہے وہ قتال بن جائے گی۔ اب یہ جہاد اور قتال تک سفر ہے۔ جہاد تو شروع ہو گیا جہاد مع النفس سے، پھر جہاد نظریاتی سطح پر، دعوت، تبلیغ، نشر و اشاعت، دین کی اس میں بہترین صلاحیتیں سرو کرنا، پھر جب دین کے غلبے کی جد و جہد ہوگی تو وہ جد و جہد شروع میں ہوگی کہ مار کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ، پیسو ریزسٹنس، صبر محض، اسمروا یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والے صبر کرو۔ حضور فرماتے تھے فإن موعدکم الجنہ، تمہارے مقام، تمہارا وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اجازت نہیں تھی ریٹیلیشن کی، انتقام کی، جوابی کارروائی کی اجازت نہیں۔ پھر وقت آیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب ان لوگوں کے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، بدلہ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کرو جنگ اب ان سے اللہ کی راہ میں جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور جنگ جاری رکھو جب تک کہ فتنہ و فساد بالکل فرو نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ یہ قتال کی آخری منزل ہے۔ اب جہاد سے قتال تک کا یہ سفر ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ جب تک یہ باتیں ذہن میں نہیں آئیں گی آپ گزر جائیں گے قرآن مجید کی آیات سے۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ صف،
جہاد و قتال فی سبیل اللہ پر مختصر صورتوں میں جامع ترین صورت ہے، اس لیے کہ آیت نمبر 4 میں قتال کا لفظ آیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور یہاں جہاد کا لفظ آ گیا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اب دو باتیں میں اور عرض کر دوں پھر آگے چلتے ہیں۔ پہلی بات، مغالطے ہمارے ذہنوں میں کیا ہیں؟ نمبر 1، جہاد کو ایکویٹ کر دیا قتال کے ساتھ، جہاد کے معنی جنگ ہے۔ پوری بات کا ستیہ ناش یہیں سے ہو گیا، جہاد ذہن سے نکل گیا، یہ ساری منزلیں ذہن سے نکل گئیں، جہاد کے معنی جنگ۔ کتنا بڑا مغالطہ، وہ بھی اصطلاح قرآن کی، یہ بھی اصطلاح قرآن کی۔ قتال لازماً جہاد ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے۔ یہ بالکل وہی نسبت ہے اس میں جو نبی اور رسول میں ہے، جو مومن اور مسلم میں ہے۔ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم مومن نہیں ہے۔ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے۔ قتال تو لازماً جہاد ہے، جہاد کی چوٹی ہے، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھیے، جہاد کی بہت سی منزلیں ہیں، جہاد ایک بہت براڈ بیسڈ فینومینن ہے، اور قتال یوں سمجھیے کہ ٹپ آف دی آئس برگ، وہ آئس برگ جو ہے جو پانی کے اندر ہے، وہ سب مرجڈ ہے، وہ نظر نہیں آتا، اوپر نظر آتی ہے اس کی ٹپ، تو ٹپ آف دی آئس برگ وہ تو قتال ہے، لیکن جہاد تو وہ پورا آئس برگ ہے جو نگاہوں کے سے اوجھل ہو گیا۔ یہ ہے اس وقت ہمارا پہلا مغالطہ۔ اور دوسرا مغالطہ ستم والا ہے، ستم، یہ تو یوں سمجھیے کہ ظلم کی آخری حد کو بات پہنچ گئی۔ وہ یہ ہے کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے گا گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مسلمان ظالم ہو سکتا ہے، جیسے فاسق اور فاجر ہو سکتا ہے، ظالم ہو سکتا ہے۔ مسلمان صرف اپنی حکومت بڑھانے کے لیے اپنی جنگ کر سکتا ہے، خونریزی کر سکتا ہے، نہ خود اللہ کا بندہ ہے، نہ اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہے، نہ اپنے اوپر اللہ کا دین قائم کیا، نہ اپنی جو بھی اس وقت کی حکومت ہے اس میں اللہ کا دین قائم کیا، اور وہ جو صرف اپنی حکومت کی توسیع کے لیے بندگان خدا کا خون بہا رہا ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ فساد فی سبیل اللہ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کے لفظ بھی میں نے غلط استعمال کیا، لیکن یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ بہرحال یہ نہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ تو ہوگا لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ حضور کوئی شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کے لیے، کوئی شخص جنگ کرتا ہے شہرت ہو جائے اس کی شجاعت کی، کوئی شخص کسی قبائلی یا قومی حمیت میں جنگ کرتا ہے، تو کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ حضور نے فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ شخص ہے جو اس لیے جنگ کرتا ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا اور سربلند ہو جائے۔ اس کے سوا کوئی مقصد آپ کا ہے؟ ہاں ایک جائز جنگ ہے، مسلمان ہیں جیسے بھی ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اپنے ملک میں رہ رہے تھے، کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے، دفاع جو ہے اس کی جنگ وہ یقیناً جائز جنگ ہے، اس میں کوئی شخص جان دیتا ہے تو شہید ہے۔ اس لیے کہ حضور نے اصول بیان فرمایا ہے کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو گیا، مارا گیا، وہ بھی شہید ہے، چاہے وہ بہرحال وہ متقی انسان نہ ہو، مسلمان ہے، لیکن اس پر حملہ ہوا ہے، اس نے اپنے تحفظ کے اندر جنگ کی ہے، تو یہ جائز جنگ ہے۔ لیکن اگر ایسی شکل نہیں ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، اپنے غلبے اور اپنے اقتدار، اپنی ذاتی حکومت کو وسیع کرنے کے لیے اگر جنگ کی جا رہی ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جہاد فی سبیل اللہ کی کوئی شکل نہیں۔ تیسرا مغالطہ، یہ مغالطہ ہے کہ جو دینی حلقوں میں آیا، اور بدقسمتی سے ایک دور میں، آج تو خیر ہر مسلمان جانتا ہے کہ غلام احمد قادیانی دائرہ اسلام سے خارج، لیکن یہ ہے کہ ایک دور تو ایسا تھا جبکہ ابھی بات واضح نہیں ہوئی تھی، بڑے بڑے علماء جو ہے اس سے متاثر تھے کہ اس نے بڑا کام کیا ہے، آریاؤں کو شکست دی ہے، آریوں کو، اور عیسائیوں کو شکستیں دی مناظروں کے اندر، تو وہ تو ایک طرح کا ہیرو بن گیا تھا ایک وقت میں۔ اس نے اس کو ایک فلسفے کی حیثیت سے پیش کیا کہ دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، قتال حرام تو جہاد حرام۔ یہ جہاد کی حرمت یہ اس دور کے اندر آ کر کی ہے اس شخص نے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے، جہاد فرض کفایہ ہے۔ کیوں؟ جنگ فرض کفایہ ہوتی ہے، اور جب جہاد اور جنگ اکویٹ ہو گئے تو گویا کہ جہاد فرض کفایہ ہو کر آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، ہمارے دینی تصورات کے دائرے سے ہی جہاد خارج ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو آپ نے اکویٹ کر دیا قتال کے ساتھ۔ جب قتال کہا تو قتال یقیناً فرض کفایہ ہے،
فرض عین نہیں ہے، ہر وقت ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. جیسے نماز جنازہ ہے فرض کفایہ ہے، ہر مسلمان پر اس کا نماز جنازہ میں شریک ہونا فرض نہیں ہے. ہاں اگر کسی آبادی میں کسی نے بھی نماز نہیں پڑھی، کوئی مسلمان ایسا رہ گیا غریب، تو وہ سب کے سب گناہگار ہو جائیں گے. لیکن چند لوگوں نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی تو باقی سب کی طرف سے وہ کفایہ کر جائے گا، کفایت ہو جائے گی، کافی ہو جائے گا، وہ فرض کفایہ ہے. اسی طرح جنگ ہے، مثلا حضور کو کسی جنگ کے لیے مہم بھیجنی ہے، حضور نے فرمایا 3000 آدمی چاہیے، 3000 آدمی نکل آئے تو باقیوں کے اوپر سے فرض ساقط ہو گیا. اب یہ فرض کفایہ ہے، ان 3000 نے کفایت کر دی، کافی ہو گئے، تو جتنی ضرورت ہے اتنی نکل آئے تو باقی کی طرف سے وہ فرض ساقط ہو گیا. تو جنگ ہمیشہ فرض کفایہ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قتال فرض کفایہ ہے، لیکن جب قتال اور جہاد ہم مانی ہو گئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ جہاد بھی فرض کفایہ ہے. اس سے دین کا اہم ترین شعبہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل ذہن سے نکلا اور ہمارے تصورات دین سے خارج ہو گیا. یہ وہ بات ہے جو سورہ حجرات کے حوالے سے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. جہاد فرض عین ہے، ہر دم ہر مسلمان کو مجاہد ہونا ہوگا. ظاہر بات ہے ہر وقت اگر ایمان ہے اس کے دل میں، نفس سے کشمکش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، شیطان سے کشمکش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. یہ تو ہر آن ہر لہجہ ہر سانس جہاد ہے. اور پھر اگر وہ واقعی ایمان اس میں ہے، غیرت ہے، تو وہ دین کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اس پر ہے کہ کسی اور پر ہے. دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے جو کام کر رہا ہے جہاد کر رہا ہے. دین کی اقامت کی جد و جہد کے لیے جماعت قائم کی ہے، محنت کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، جمعیت فراہم کرنے کے مرحلے میں ہے. ابھی کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے، ابھی کبھی میدان میں نہیں نکلے، ابھی چیلنج نہیں کیا، جہاد تو ہو رہا ہے. غلبہ دین کی جد و جہد کرنا فرض عین ہے. دین کی دعوت و تبلیغ یہ فرض عین ہے. اپنے نفس سے جہاد کرنا فرض عین ہے. لہذا جہاد کی یہ ساری منزلیں فرض عین کے درجے میں ہیں سوائے ایک قتال کے. اب قتال اور جہاد کو جب آپ نے ہم مانی قرار دے دیا، آپ نے سارے کے سارے جہاد کو اپنے ذہن سے نکال دیا، اور یہی دین کی پامالی اور دین کے سرنگو ہونے کا اصل سبب ہے. جہاد زندہ ہو تو دین کیسے مغلوب ہو جائے؟ جب جذبہ جہاد سرد پڑ گیا تو ظاہر بات ہے کہ اب دین کو مغلوب اور پامال ہونا ہی تھا. یہ ہے اہمیت اس لفظ جہاد کو سمجھنے کی کہ یہ تو ایمان کا وہ لازمی تقاضا ہے کہ ایمان ہوگا تو جہاد ہوگا، اور جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں. سیدھی سیدھی بات. یہ لازم و ملزوم کے طور پر جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں آیا ہے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائے اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی. صرف یہی لوگ سچے ہیں دعوی ایمان میں. معلوم ہوا جہاد سے تو مفر ہی نہیں ہے. جہاد سے there is no escape. جہاد تو ہر حال میں کرنا ہے. جہاد تو ایمان کا لازمی تقاضا ہے. جہاد کے بغیر ایمان ثابت ہی نہیں. یہ تمام چیزیں ذہن میں بٹھا لیجئے. ہاں جہاد کی آخری منزل قتال فی سبیل اللہ. یہ قتال جب نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر انسان میدان میں حاضر ہو جائے، گولی کھانے کے لیے تیار، گردن کٹوانے کے لیے بےتاب، جان دینے کے لیے اور سرخرو ہونے کے لیے اللہ کے ہاں بےتاب. اب یہ چوٹی پر پہنچ گیا، اسی لیے اسی سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں اسے محبوبیت خدابندی کا مقام قرار دیا گیا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. جہاد کی 3 منزلوں کو سمجھنے کے لیے فرائض دینی کا جو ایک تصور میں نے پیش کیا ہے، اور ایک کتابچہ بھی میرا اس موضوع پر ہے، اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کے 3 لیول معین کر لیجئے. لیول نمبر 1 یہ کیا ہے؟ خود